السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال اور میں ہوں اس بار سے پروگرام کے پہلے حصے میں ڈیبیٹ ہوگی۔ پاکستان کی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ حالیہ تنازع میں پاکستان نے اپنے وسائل پر انحصار کیا اور کہیں سے کوئی مدد حاصل نہیں کی، اور چین سے مدد ملنے کے حوالے سے بھی ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جو آلات استعمال کی وہ یقیناً ایسے ہی ہیں جیسے بھارت کے پاس ہیں۔ اس پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جیل سے قیدیوں کے فرار ہونے کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ کراچی کی سپرنٹینڈنٹ ملیر جو جیل ہیں انہوں نے قیدیوں کے فرار ہونے کی ابتدائی رپورٹ بھی جاری کر دی ہے، اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہزاروں قیدی زلزلے کے خوف کے باعث جو ہے وہ توڑ پھوڑ کرتے ہوئے نکلے، اور رات 1:30 بجے کے قریب قیدیوں نے مرکزی دروازہ توڑا، اور اس دوران جو ہے وہ 216 قیدی فرار ہوئے، جن میں 78 کو پکڑ لیا گیا، اور جبکہ 138 جو قیدی ہیں ان کی تلاش بھی جاری ہے۔ اس پر بات ہوگی۔ اور بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ سنتاس معاہدے پر جو حملہ ہے وہ نامنظور ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ڈیبیٹ کریں گے۔ حلیمہ خان صاحبہ نے جو ہے وہ ایک اور بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی جیل سے احتجاجی تحریک لیڈ کریں گے۔ تمام تر موضوعات آج کی ڈیبیٹ کا حصہ ہوں گے، اور ان پر مدلل گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایسن زیاد صاحب، سینئر انالسٹ ہیں، قومی اور بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل السلام علیکم ایسن صاحب، سب سے پہلے تو بات کریں گے جو آج چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نے کہا ہے بھارت کے ساتھ جو تنازعات پیدا ہوئے، انہوں نے کہا کہ اس دوران اپنے وسائل پر ہم نے انحصار کیا، اور ان سے جو چین کے حوالے سے گفتگو بھی کی گئی، لیکن انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو آلات استعمال ہوئے وہ یقیناً ویسے ہی ہیں جو جیسے کہ بھارت کے پاس۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ ایک اہم جو ہے پریس کانفرنس ہے، اور اس کا مقصد میرا خیال ہے کہ دنیا کو یہ بتانا ہے کہ جیسے ہی انڈیا پاکستان کا جو کلیش ہوا، جو جنگ ہوئی، جو آپ سمجھے کہ ایک شو آف ہوا دونوں طرف سے اپنی اپنی پاور کا، تو اس میں پاکستان نے جو فتح حاصل کی اس کے حوالے سے ہم یہ دیکھیں تو یہاں ایک اور پرسیپشن بھی ساتھ ساتھ ڈیولپ کیا گیا، اور دو طرح کے میں سمجھتا ہوں پرسیپشن ڈیولپ کیے گئے۔ ایک ڈیولپ یہ کیا گیا کہ یہ جو ساری فتح تھی یہ شاید چائنیز اسلحہ تھا یا چائنیز جہاز تھے یا غیر ملکی اسلحہ تھا، وہ شاید سپریورٹی جو تھی پاکستان کو اس کی وجہ سے ملی اور پاکستان نے اس کی وجہ سے کامیابی حاصل کی۔ دوسری طرف سے ایک ملکی سیاسی جماعت جو تھی وہ ایک پروپیگنڈا کر رہی تھی کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری جو کامیابی ہے یہ تو فضائیہ کی ہے، تو جو بڑی فوج کا تو اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے، اور پھر جو عہدہ ملا چیف آف آرمی سٹاف کو، یہ میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، تو یہ غلط ملا۔ یعنی یہ دو طرح کے ایک پروپیگنڈے جو ہیں میں سمجھتا ہوں یا ایک پرسیپشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج میرا خیال ہے کہ اس پر جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں ڈیفینیٹلی جو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی جو ایک پریس کانفرنس ہے اس کا حوالہ بھی دینا چاہیے، اور وہ آپ نے دے بھی دیا، بڑا اچھا کیا ہے۔ اچھا، اس کے اندر بنیادی طور پر یہ بتانا میرا خیال ہے مقصود تھا، اور یہ واضح اور کلیئرٹی کے ساتھ سامنے لانا ضروری تھا، اور بڑے اچھے طریقے سے جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نے اسے آرٹیکولیٹ کیا اور اسے ایلیبوریٹ کر کے بتایا کہ یہ جو ساری کامیابی ہے یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی غیر ملکی اسلحہ تھا۔ بنیادی طور پر پاکستان نے جتنی بھی یہ فائٹ کی ہے اس کے اندر جو ہم نے ویپنز یوز کیے، ہماری ویپنری یوز ہوئی، ہم نے جو کچھ بھی یوز کیا اس میں زیادہ تر حصہ ہمارا اپنا ہی تھا، ہماری اپنی ہی ہم نے جو ٹیکنالوجی تھی، ہمارا اپنا ہی جو آپ سمجھے کہ اسلحے سے ہم جو لیس تھے اسی سے ہم نے یہ مقابلہ کیا ہے۔ اس میں سے کچھ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے غیر ملکی مدد بھی شامل تھی، لیکن جس طرح اس کو پورٹرے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دنیا بھر کے اندر کہ جناب وہ چائنیز جو تھے، چائنیز نے یہ ساری لڑائی لڑی، چائنا ہمارا دوست ہے، اس نے ہماری مدد بھی کی اس کے دوران، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں، میں آپ کو پہلے بھی کہتا تھا مصباح کہ جنگ آپ کو خود لڑنا پڑتی ہے۔ اگر کوئی ٹیکنالوجی بھی دیتا ہے تو کسی ایک آپ سمجھے کہ ایک منیمم لیول پر یا ایک سرٹن لیول تک آپ کو کوئی دیتا ہے، ساری ٹیکنالوجی اپنی اٹھا کے نہیں آپ کو دے دیتا۔ تو یہاں تو یہ ہوا کہ ہم نے جو ٹیکنالوجی آپ کے پاس موجود تھی، تھوڑی دیر کے مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ یہ جو آپ نے ریڈار ان کے جیم کر دی، اور دوسری بات ہے کہ آئی ٹی ایکسپرٹ نے جو ہمارا وہاں کام کیا کہ ان کے پورے ڈیٹے ہیک کر لیے، یہ سارا کچھ تو ہم نے انڈیجنس نے کیا نا، یہاں پر ہمارے اپنے لوگوں نے کیا، ہماری اپنی ہی ٹیکنالوجی تھی جس کو ہم نے یوز کیا، یا اتنی زیادہ ایکسپرٹیز تھی کہ اس ایکسپرٹیز کو انتہائی طریقے کے ساتھ انتہائی سکسیسفلی اس کو اپلائی کیا گیا، اسے کیری آؤٹ کیا گیا اور اس کے نتائج حاصل کیے۔ اب اس میں اگر میں بات کروں فائٹر پلینز کی، تو پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ ایف سیریز کے جتنے بھی یہ فائٹر پلینز ہیں یہ پاکستان خود بھی تیار کر رہا ہے، اگرچہ کہ اس میں شروع میں ہیلپ آپ کو چائنا کی ملی،
اور بعد میں بھی ملتی رہی ہے، لیکن اس کے اندر پاکستان خود بھی تو اس کو تیار کر رہا ہے نا، ڈیولپ کر رہا ہے. اسی طرح بہت سارے آپ کو پتہ ہے، مجھے یہ بتائیں، میزائل سسٹم پاکستان کا سارا اپنا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں بہت سارا ایک ریفرنس بھی دیا جا رہا ہے، اور ایک طرح ایک کریڈٹ جو ہے چائنا کو دیا جا رہا ہے، جی ایک فلانا جو تھا آپ کا میزائل تھا تو اس کی وجہ سے یہ ہو گیا اور اس کی وجہ سے وہ ہو گیا. اور مجھے یہ بتائیں نا، رشیا کا بہترین ڈیفنس سسٹم انڈیا کے پاس تھا تو کیا کر لیا انڈیا نے؟ روک لیا. اور آپ کے ان کے پاس جو فرانس کے جو رافیل طیارے تھے، کیا وہ کامیاب رہے؟ بات ہی ہوتی ہے کہ اچھا اب وہ وہاں پر ان کو یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کو چاہتے ہیں انڈیا والے کہ جناب رافیل کو ہم اپنے اسلحے کے مطابق اس کے اندر جو بھی چینجز لانی ہے لے آئیں، لیکن وہ نہیں کر پا رہے کہ ان کے پاس شاید کوئی کوڈ نہیں ہے. لیکن پاکستان کو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، پاکستان کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا. پاکستان نے اپنے ہی ویپنز کو اپ گریڈ کیا، یا اپنی ضرورت کے مطابق اس کے اندر جو ٹرانسفارمیشن کرنی تھی انہوں نے کی. یہاں تو پاکستان نے F-16 بھی جہاز لی ہے، اور ان کے اندر بھی ٹرانسفارم بہت ساری چیزیں انہوں نے اس کے اندر کی، ماضی میں اس کا ریکارڈ موجود ہے. اسی طرح دنیا بھر کے ممالک اسی طرح کرتے ہیں، خاص طور پر تھرڈ ورلڈ کنٹریز، تو ان کا اسلحہ ڈیفینیٹلی اور جگہوں سے بھی آتا ہے. افریقن کنٹریز مختلف ممالک سے لیتے ہیں، کوئی یورپ سے لیتا ہے، کوئی امریکہ سے لیتا ہے. پاکستان اور انڈیا دونوں ہی اسی طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اب یہ کریڈٹ سارا کا سارا یہ دینا کہ جناب کسی اور ملک کی یہ ساری سوری اس کشیدگی میں رافیل کے گرنے سے روس کی جو مارکیٹ تھی وہ بھی گری، اور اس کے بعد چائنا کی بات کریں، فرانس کی، اور اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا رہا کہ چونکہ چائنیز جو مارکیٹ ہے اس میں اضافہ ہوا، چونکہ یہ چائنیز کی جو ہے وہ حمایت حاصل تھی، تو اس میں صداقت نہیں تھی کہ چائنیز کی مارکیٹ ویلیو بڑی ہے. جی بالکل ہوا، پوری دنیا کے اندر ہوا. ظاہری بات ایک پرسیپشن ڈیولپ ہوا، اس پرسیپشن کا جو ہے بڑا امپیکٹ آیا. اور یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب کچھ افواہیں، کچھ باتیں گردش کرتی ہیں، ان میں سچائی بھی ہوتی ہے، تو اس سے آپ نے دیکھا کبھی سٹاک ایکسچینج اوپر چلی جاتی ہے، کبھی نیچے چلی جاتی ہے. تو یہ جو آپ کا منی میکنگ ہوتی ہے یا جو آپ کی مارکیٹس ہوتی ہیں، وہاں پر جو نیوز آتی ہیں وہ فوں کی شکل میں آئیں یا سچ کی شکل میں، ان کا امپیکٹس ہوتا ہے ان مارکیٹس کے اندر نا. چائنا کو اس کا فائدہ ہوا اور فرانس کو اس کا نقصان ہوا ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے یہ جو اپنی ایکسپرٹیز ساری شو کی اور جتنا بھی ویپن یوز کیا وہ پاکستان نے خود اپنا کیا. آج بھی اگر پاکستان کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ کئی جگہوں پر پاکستان 5-7 کلومیٹر آپ کی جو بری فوج ہیں وہ انڈیا کے اندر ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے تو وہ ریکویسٹ کرتے پھر رہے ہیں کہ جناب اپنی وہ جو پچھلی پوزیشن ہے اس پہ چلے جائیں جو جنگ سے پہلے کی تھی. ان کی طرف سے ریکویسٹ آ رہی ہے نا. تو پاکستان کی بری فوج ہو، پاکستان کی بحری افواج ہو، اور ہم نے اپنا ہی ویپن ماشاءاللہ ود دی پیسج آف ٹائم پاکستان خاص طور پر میزائل ٹیکنالوجی میں دنیا بھر میں اس کا ایک منفرد نام ہے، یونیک اس نے ٹیکنالوجی حاصل کی ہے. اور یہ پاکستان کی جتنے بھی آپ میزائل ٹیکنالوجی لے لیں یہ پاکستان کی اپنی انڈیجنس ہے. ڈیفینیٹلی انسان جو ہے یا آپ کے جو ملک ہیں دوسروں کی ٹیکنالوجی سے ہیلپ لیتے ہیں. مثلا اٹامک بم تو سب سے پہلے تو شاید کسی اور ملک نے تیار کیا، بنا جو امریکہ نے لیا، اور اس کے بعد کئی ممالک نے وہ ٹیکنالوجی حاصل کی، تو پاکستان نے بھی اسی طرح حاصل کی. تو اسی طرح بہت ساری ٹیکنالوجی. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت مختلف قسم کے جو اسلحہ ہے، جو آپ سمجھے ویپنری ہے، اس میں خود کفیل ہو چکا ہے. وہ خود اس کو تیار کرتا ہے. وہ فائٹر پلینز ہوں، وہ آپ کی میزائل ٹیکنالوجی ہو، وہ آپ کے ٹینکس ہوں، وہ آپ یو نیم اٹ، وہ تمام ویپن اس وقت پاکستان، اور اس کا جو لیول ہے پاکستان کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ دنیا کے جدید ترین جو آپ سمجھیں اسلحہ ساز کمپنیاں ہیں یا جدید ترین اسلحہ ہے اس سے کہیں بہتر بھی ہے کئی جگہوں پر. تو یہ کہنا کہ جی پاکستان نے اس میں ساری ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس نہ ہوتی تو پاکستان یہ وار نہیں جیت سکتا. تو پاکستان کا ریکارڈ دیکھ لیں آپ، 65 کی وار دیکھ لیں آپ، کارگل کی وار دیکھ لیں، تو وہاں کہاں آپ کے پاس اگر ویپن کی بات کریں پاکستان نے ہمیشہ، اگر میں بات کروں، ایک تو ڈیفینسو وار لڑی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ اپنے سے کئی گنا زیادہ، سب سے بڑا تو آپ کا ازلی دشمن آپ کا انڈیا ہے جو پاکستان کے وجود کو ہی نہیں مانتا، اور اتنی جنگیں وہ کر چکا ہے، کچھ پانی پہ کی ہیں، کچھ اپنے آپ سمجھے ہندوتوا کے نام پر کی ہیں. تو اس کے اندر آپ یہ دیکھ لو کہ اس وقت صورتحال کیا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ تھوڑے اسلحے کے ساتھ، تھوڑی فوج کے ساتھ لڑائی لڑی ہے اور اس میں سکسیسفل ہوا ہے. تو ماسوائے اگر آپ 71 کی وار کی بات کریں تو ایک تو وہ یہ کہ آپ سے دور تھا، دوسری بات ہے کہ وہ وار اصل انٹرنل ہمارا رفٹ پیدا ہو گیا تھا، انٹرنل مکتی بانی انڈیا کی وجہ سے وہ تیار ہو گئی، اور وہاں جو کچھ ہو، اور آج وہاں پوری تبدیلی آ گئی ہے. تو وہ کوئی ایک سازش تھی، وہ اس طرح نہیں تھا کہ آپ نے کوئی انڈیا سے وار لڑی اور انڈیا کا تو وہاں رول ہی نہیں تھا.
رول تو یہ تھا کہ بھائی آپس میں وہاں پہ لڑ پڑے، اور ایک ٹیررسٹ جماعت مکتی بانی جو تھی انڈیا نے، کہ جیسے یہاں پر آپ کو بلوچوں کی آپ کو نظر آتی ہیں بنیاد پرست جو ہیں، یا آپ سمجھے کہ کالدم تنظیمیں یا ٹیررسٹ جماعتیں جو نکل آئی ہیں، تو وہ اسی طرح وہاں پر بھی صورتحال بن گئی تھی. تو خیر وہ ایک ڈفرینٹ آسپیکٹ تھا، پیرائی میں چیزیں ہوئیں. باقی اوورآل پاکستان نے ہمیشہ پاکستان نے رافیل جیسے طیاروں کو گرایا، جس کی ایک بڑی ہائپ بھی تھی. اب پاکستان اسلحے کے دور میں ان سے بھی آگے ہے، یا پھر اسلحے کے استعمال کو ایک بڑی مہارت سے استعمال کیا گیا، یا پھر جدید ٹیکنالوجی میں پاکستان کی اصلاح؟ دیکھیں اس میں ہر اینگل میں دیکھیں، سب سے زیادہ پاکستان نے جو پچھلی ایک دہائی کے اندر، بلکہ اسے بھی پہلے کیا، وہ یہ ہے ایئر سپیریورٹی، یعنی فضا کے اندر اپنی جو قابلیت ہے، اپنی صلاحیت ہے، اور اپنی جو آپ سمجھے کہ سپیریورٹی ہے، اس کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھانا. اچھا، جو فضا کے اندر آپ کرتے ہیں تو اس کے مختلف آسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس فائٹر پلینز بڑے جدید ترین ہوں، آپ کے پاس اچھے پائلٹس ہوں، پھر اس کو چلانے کے لیے آپ کے پاس ویپنری اچھی ہو، آپ کے پھر دوسری چیز ہے آپ کے میزائل ٹیکنالوجی، اور اس کے ساتھ اب آ گئی ہے آپ کی ڈرون ٹیکنالوجی. تو پاکستان اگر ماضی میں دیکھیں تو اگر فضائیہ کی بات کریں تو ہمیشہ سے پاکستان تو انڈیا سے 65 کی وار لے لیں یا کوئی وار لے لیں، پاکستان اس کے اندر تو کبھی بھی انڈیا سے پیچھے نہیں رہا. ہمیشہ ہم ون سٹیپ نہیں کئی سٹیپ اہیڈ رہے ہیں. اب اس کے بعد آ جاتی ہے میزائل ٹیکنالوجی. تو میزائل ٹیکنالوجی بھی پاکستان نے اس جنگ میں بھی پروو ہوئی ہے کہ پاکستانی ٹیکنالوجی ان سے فار بیٹر ہے. ایک تو سپیڈ وائز، اور پھر یہ ہے کہ جس طرح وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اپنے ٹارگٹس کو، جس طرح جا کے وہ پھر ہٹ کرتے ہیں، وہ تو انڈیا نے ذرا دیکھ لیا جس طرح اس کے ایئرپورٹس اڑے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ تو کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. دوسری، آپ نے اس وقت آئی ٹی میں اپنی جو ایکسپرٹیز شو کی ہے، اس نے بھی سب کو حیران کر کے رکھ دیا. مطلب انڈیا کا پورا سسٹم جام کر دیا. حالانکہ آئی ٹی کے اندر انڈیا زیادہ مانا جاتا ہے دنیا کے اندر. ان کی آپ کو پتہ ہے دنیا بھر میں انڈین اس بات کو بوسٹ اپ بھی کرتے ہیں، اس کو بھی کلیم بھی کرتے ہیں کہ انڈین آئی ٹی ایکسپرٹ جو ہیں دنیا میں سب سے بہترین ہے، اور امریکہ لیں، یورپ لیں، ہر جگہ وہ چھائے ہوئے ہیں. لیکن جب ان کے اپنے ملک پر پاکستان کی طرف سے جوابی وار ہوا تو وہ بے بس نظر آئے. ہمیں کسی بھی آپ سمجھ لیں ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ ہمیں اس وار کے اندر انڈین جو ہیں ہمیں بالکل کامیاب نظر نہیں ہے. اسے انگلش میں ایک لفظ کہتے ہیں بیٹ ہالو، یعنی مکمل طور پر آپ کمپلیٹلی کسی کو شکست دے دیں. تو ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر، اور آپ دیکھیں آپ نے شکست دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف انڈیا نے کیا کیا؟ انڈیا نے اس کے جواب میں یہ کیا کہ پاکستان میں جب یہاں سیلیبریشن منائی گئی تو انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی مودی سرکار کو اب کریں کیا. تو انہوں نے بھی وہاں ڈول ڈمکا شروع کر دیا، اپنے نعرے لگانے شروع کر دیے کہ ہم جیت گئے ہیں، کہ تاکہ ان کی قوم کو اصل بات نہ پتہ چلے اور شور میں ساری چیزیں دب جائیں. لیکن آپ دیکھیں نا جدید دور میں آپ کتنا جھوٹ بول سکتے ہیں اور کتنا سچ چھپا سکتے ہیں. اور اب دنیا کے سامنے آ گیا جب آپ فرانس کی کمپنی نے کہا جی وہ بتائیں ہم رافیل کو چیک کرنا چاہتے ہیں، انڈین ان کو دیکھنے نہیں دے رہے. ٹھیک ہے. دوسری بات ان کے آرمی چیف نے خود تسلیم کر لیا کہ ہمارے جو ہیں طیارے گرے ہیں. جب آرمی چیف تسلیم کر رہے ہیں تو اب ان کے خلاف بھی ایک محاذ کھڑا ہوا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کو ہر ڈپارٹمنٹ میں، جو وار کا ڈپارٹمنٹ آپ سمجھ لیں، فیلڈ سمجھ لیں، اس میں بری طرح شکست ہوئی ہے. اور وہ پاکستان کا اسلحہ ہے، پاکستان کی ایکسپرٹیز ہے، پاکستان کی فوج کا وہ آپ سمجھے بلبلہ انگیز قیادت ہے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں ان کی شکل میں ہمیں ملی ہے. کیونکہ اصل میں آج بھی کہتا ہوں ڈسٹنکشن یا ڈفرنس وہی ہیں. اگر آپ کا جو لیڈر ہے عسکری فوج کا آپ سمجھ لیں، یا آپ کی فوج کا جو لیڈر ہے، اگر وہی کمزور ہوگا، بزدل ہوگا، کمپرومائز کرنے والا ہوگا، خوف زدہ ہوگا، تو وہ جنگ نہیں لڑ سکتا. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے میں سمجھتا ہوں خاص رحمت ہے کہ اس وقت ہمیں جو آرمی چیف ملے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، انہوں نے کسی بھی جگہ ہم نے نہیں دیکھا کہ کہیں کوئی کمزوری، کوئی ویکنس شو کی ہو، بلکہ انہوں نے تو ہاں یہ ضرور کیا کہ شروع میں ریسٹرینٹ کیا کہ ایک دفعہ انہوں نے اٹیک کیا، یہاں بچے عورتوں کو مارا اور کلیم کرتے رہے کہ ہم نے دہشت گردوں کو مارا. تو پوری دنیا ان کے ساتھ انگیج ہوئی پاکستان کو. تو پاکستان کے ساتھ جب ساری انگیج ہوئی تو پاکستان نے کہا چلیں ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں، رکتے ہیں. انگیجمنٹ کے دوران پاکستان کے اوپر اس نے دوسرا اٹیک کر لیا. جب دوسرا اٹیک کیا تو سفارتی سطح پر انڈیا بری طرح اکیلا رہ گیا کہ پھر پوری دنیا نے اس کی بات نہیں مانی، اور پاکستان کو ایک جواز مل گیا پھر ایک بڑا زبردست کہ پاکستان نے پھر اسے بتایا انڈیا کو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اب اس وجہ سے جب تیسری دفعہ یہ سارا کچھ ہوا، اب پاکستان اس سے بھی بہتر پوزیشن میں.
تو پاکستان ہیز پرووڈ اٹس میٹل. پاکستانی فورسز نے بتا دیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو سارا کریڈٹ ہے یہ پاکستان کی فوج کو بھی جاتا ہے, یہ ہمارا ہی اسلحہ ہے, ہماری ہی ایکسپرٹیز ہے. ہاں ٹھیک ہے کچھ باہر سے بھی آیا ہوگا. اچھا صاحب, کوئی بھی جنگ ہو وہ اپنے زخم چھوڑے بغیر تو رخصت نہیں ہوتی. ہر جنگ کے سیاسی, معاشی اور نفسیاتی جو ہیں وہ اثرات تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. اس جنگ کے کتنے دورس اثرات آپ جو ابھی تک اس کی کشیدگی ہے وہ کم نہیں ہوئی, تاحال برقرار ہے؟ دیکھیں یہ نرو شیٹرنگ ایک سلسلہ تھا جو ہوا, اور اس کا اگر آپ پازیٹیو امپیکٹ کریں اور ایک نیگیٹو امپیکٹ کی بات کریں تو پازیٹیو امپیکٹ تو پاکستان کو آیا ہے. پاکستان کی امیج جو ہے, پاکستان کی فوج کی, پاکستان کی گورنمنٹ کی, پاکستان کی سسٹم کی, فوج پاکستان کے لڑنے کی صلاحیت, دنیا بھر میں اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے. جدید دنیا کے اندر بالکل لوگ یہ تصور نہیں کر رہے تھے کہ انڈیا کو پاکستان اس طرح ناکو چنے چبوائے گا. اور انڈیا بہت زیادہ, آپ کو پتا ہے, بوسٹ آف بھی کر رہے تھے بہت زیادہ اپنی طاقت, صلاحیت. اس سے پہلے مودی سرکار اپنے آپ کو ایک بہت بڑا انہوں نے بوگی کریٹ کیا ہوا تھا کہ ہم بہت بڑا ملک ہیں, بہت بڑی طاقت ہے, بہت بڑی اکانومی ہے. میں ان کو سنتا ہوں کیا جی ہم ایک بہت بڑی اکانومی ہے, پاکستان کی تو نہیں لڑ سکتی اتنے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں, تو ہمارے پاس اکانومی بھی ہے, ہم دنیا کی بڑی 5ویں 6ٹھی معیشت ہے. کوئی اس طرح کی باتیں کرتے رہے کہ ہمارے پاس ویپن بھی بہت زیادہ ہیں, اسلحہ بھی ہے, فوج بھی ہے, تو ہم تو یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. لیکن ہوا کیا, جو اس کے نتائج آئے وہ دنیا کو دے آر اسپیل باؤنڈ سارے کے سارے, اور دے آر شاکڈ کہ یار یہ کیا پاکستان نے کر دیا. اب اس سے جو پازیٹیو امپیکٹ آیا کہ پاکستان کی آپ سمجھے عزت, وقار, پاکستانی افواج کی صلاحیت, کیپیبلٹی, ایبلٹی اور ان کی سٹرائک کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو دنیا بھر میں اپریشیٹ کیا گیا. دوسرا, پاکستان نے سفارتی سطح پر جس طرح اس کیس کو لڑا, جس طرح پوری دنیا کو اپنے ساتھ کیا. آج تو انڈیا کے اندر دیکھیں نا مودی سرکار پر یعنی اس کو شدید قسم کی بمبارمنٹ ایک قسم کی ہو رہی ہے لفظوں کی کہ جناب آپ نے یہ کیا کیا کہ آپ تو دنیا میں آج بھی تنہا ہو کے رہ گئے ہیں, تو اسرائیل کے علاوہ آپ کے ساتھ ہے کوئی نہیں. تو پاکستان آپ دیکھیں نا اس وقت جا کے کس طرح موو کر رہا ہے ساری دنیا کے اندر. اور ساتھ ساتھ کہ آج وہ پرائم منسٹر پاکستان نے وہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جیسے ہی ڈسٹ تھوڑی سیٹل ہوتی ہے, اگر چاہ کے وہاں سے دھمکیاں آ رہی ہیں, تو پاکستان پھر اپنی اکانومی کو امپروو کرنے کے لیے نکل پڑا. آج پرائم منسٹر نے پھر بات کی کہ ہم جدید ترین جو ہے دور کے اندر جو ہیں ہم اپنی اکانومی کو بہتر کریں گے, ہر طرح کے سلسلے جو ہیں اس کو کام میں لائیں گے. پھر آپ دیکھیں پاکستان جو ہے وہ آذربائیجان, ایران, جو آپ کے ریجنل پاورز ہیں جہاں تیل ہے, گیس ہے, اور بہت بڑی منڈیاں بھی ہیں جو پاکستان کے لیے اوپن اپ ہو گئی ہیں. تو ایک تو پاکستان کی اکانومی کے لیے بڑا اچھا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ چائنا کو بھی اس کا فائدہ پہنچا کہ ان کے اسلحہ پوری دنیا میں شاید چائنیز پلین کو لیتا نہیں تھا, اب سارے تیار ہیں. اسی طرح پاکستان کو بھی دنیا اپنا اور نگاہ سے دیکھ رہی ہے. وہ ہمارا بڑا ڈیسائسو موومنٹ تھا, وہ چینج ہونے سے اب دنیا پاکستان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے, دنیا پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتی ہے. اب یہ وہ والا سلسلہ نہیں ہے, ہاں اس سے پہلے تھا. دنیا کو آپ کو تنہا کرنے کے لیے انڈیا ایک بہت بڑا رول پلے کر رہا تھا, سفارتی جنگ لڑی جاتی. آج میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ اکانومی کی بات کریں, دوسری طرف آپ سفارتی جو فیز 2 میں اس کو کہتا ہوں پوسٹ وار فیز 2 جو ہے سفارتی جنگ جو آپ کر رہے ہیں, اس میں بلاول بھٹو صاحب اس وقت دنیا کے دورے کے اوپر اور مختلف جگہوں پر مختلف پلیٹ فارمز پر جس اچھے طریقے سے وہ پاکستان کا اور کشمیر کا کیس لڑ رہے ہیں. ایک تو پہلی بات ہے کہ مجھے ان میں نا پہلی دفعہ بھٹو صاحب نظر آ رہے ہیں. جس طرح بھٹو صاحب جو تھے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم, جس طرح بولتے تھے ان فورمز کے اوپر جا کر, اسی طرح وہ ووکل اور بڑا بریولی اور بڑے نپے تلے انداز میں اور بڑا لاجیکلی, اور پھر آپ یہ سمجھے کہ بڑا ٹو دا پوائنٹ, اور وہ ایک سینس کریٹ وہاں ہوتی ہے ان کی گفتگو کے اندر اور لوگ ان کو سنتے ہیں. تو وہ ایک اس وقت پاکستان کا کیس پلیڈ کر رہے ہیں دنیا کے پلیٹ فارمز کے اوپر. بلاول بھٹو میرا خیال ہے ایک بہت ہی اچھے انداز میں, اور اگر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کو لیڈ کرنے کے لیے بھیجا جائے, تو میرا خیال ہے ماضی کا ان کا جو ایکسپیرینس تھا جب وہ فارن منسٹر بھی رہے ہیں, جب وہ گئے تھے 16 ماہ کی حکومت کے اندر, اور پھر انڈیا میں ان پر بڑی چیخو پکار ہوئی تھی جب انہوں نے وہاں جا کے باتیں کی تھی. تو میرا خیال ہے اس وقت دنیا بھر میں اور خاص طور پر OIC کے جو ممالک کے ساتھ یا ان کی لیڈرشپ کے ساتھ جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ ٹرمینڈسلی میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمال ہے. اور اس کے اندر انہوں نے ان کو بتایا ہے, ساری باتیں انہوں نے بتائی ہیں کہ جناب آپ کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مسلمانوں کے ایشو کو اٹھایا, پاکستان کے ایشو کو اٹھایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر بھی انڈیا آپ کو تنہا نظر آتا ہے سب. اس وقت پاکستان وہاں پینیٹریشن زیادہ ہے. بلاول بھٹو زرداری کے ماضی کے دوروں کے نسبت ابھی جو تنازعات پیدا ہو چکے ہیں اس کشیدگی کے بعد, یہ دورے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں یا پھر چونکہ مقدمہ بہتر طریقے سے لڑا گیا بنسبت ماضی؟
دیکھیں یہ تو ایک کنٹینیوٹی ہے نا, پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں رہے, تو یہ تو نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ کیس لڑا دوبارہ نہیں لڑیں گے, پہلے بھی لڑے تھے, آج بھی لڑیں گے, ہو سکتا ہے کل بھی لڑیں, آپ یہ کرنا ہے, لیکن آپ مختلف مواقع پر کیسے اس کیس کو لڑتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس کی اہمیت بالکل ڈفرینٹ ہے. جب وہ پہلے گئے تھے تو انڈیا پاکستان کی کوئی اس طرح کی وار نہیں ہوئی تھی, تو اب تو ایک آلموسٹ تقریباً ایک بڑی قسم کی ایک جنگ ہوئی ہے, اور اس جنگ کو آپ اسے ٹیکٹیکل وے میں کہہ لیں, لیکن ایک جنگ تو بڑی ہوئی ہے, اور کیونکہ ہمارے بھی ایئرپورٹس انہوں نے ہٹ کی ہیں, ہم نے بھی ان کا پھر پورا ایک سسٹم اڑایا, تو ایک جنگ تو ہوئی ہے. اچھا, اب اس جنگ کو کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ زیادہ اہمیت والی ہے, اس لیے کہ انڈیا اس وقت بھی گیدڑ بھبکیاں دے رہا ہے. مودی صاحب شدید پریشان ہے, صاحب تو خیر انہیں نہیں کہنا چاہیے, وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کا مجھے نہیں لگتا کہ ایک پاگل پن کی حد تک وہ جو لونیٹک سا بندہ ہے وہ اس وقت اس حالت میں چلا گیا. تو اس صورتحال کے اندر پوری دنیا کو باور کرنا, خاص طور پر مسلم دنیا کو, جس کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کا بھی ایک رول جو ہے اس وقت گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھ رہا ہے. تو بلاول بھٹو صاحب نے جس اچھے انداز میں جا کے پاکستان کا, نہ صرف پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے, لیکن اس وقت وہ دنیا بھر میں مسلم مقدمہ بھی لڑ رہے ہیں, مسلمانوں کا مقدمہ بھی لڑ رہے ہیں, فلسطین کی بات بھی کر رہے ہیں, اسرائیل کے رول کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت آپ کو اگریسو موڈ میں بھی نظر آتا ہے, فرنٹ فٹ پہ کھیل رہا ہے اور ٹیک آن کر رہا ہے چیزوں کو. پاکستان شاید پہلے مجھے 4-5 سال ایسے لگتے ہیں کہ شاید ڈیفینسو موڈ میں تھا, پاکستان اس وقت کہیں پہ بھی ڈیفینسو موڈ میں نہیں, پاکستان اگریسو موڈ میں چلا گیا, جبکہ انڈیا اس کے نسبت آپ کو ڈیفینسو موڈ میں نظر آ رہا ہے. انڈین جو اس وقت لیڈرشپ ہے ہندو توا میں ڈوبی ہوئی, ان کو اس وقت انٹرنلی یعنی ان کے داخلی سطح کے اوپر بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے, ان کو شدید تنقید کا اس وقت سامنا ہے, اور اسی طرح اب دنیا بھر میں بھی ان کی بات کوئی سن نہیں رہا. تو پاکستان یہ سمجھ لیں یہ پازیٹیو امپیکٹ ہے, اور اب نیگیٹو امپیکٹ انڈیا کی طرف چلے جائیں. سب اس جنگ میں پاکستان کے جو عوام ہیں انہوں نے اپنے اداروں اور اپنی حکومت کا بھرپور ساتھ دیا, اور عوام کی حمایت حاصل رہی. ایون کہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے بڑا محاذ سنبھالا ہوا تھا, بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اپنے اداروں کا اور حکومت کا ساتھ دیا. عوام کی حمایت کے بعد اب عوام کی امنگوں کا بھی امتحان ہے, اور عوام بھی اب کچھ اچھا ایکسپیکٹ کر رہی ہے اپنے اداروں سے بھی اور اپنی حکومت سے بھی. کس حوالے سے؟ جس چکی میں عوام اب پس رہی ہے, وہ مہنگائی ہو, بے روزگاری ہو, اب عوام بھی تو وہ چاہ رہی ہے. جی بالکل, آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ وہ عوام جو ہے اس وقت پس رہی ہے, اور اب جنرلی یہ بات کی جاتی ہے کہ اگر آج وابڈا اور سوئی گیس اور ان کو نہ روکا گیا تو جو آپ کا ایک عام آدمی جو مہینے میں جو کھانا کھاتا ہے, روٹی کھاتا ہے, جو اس کا بجٹ ہے, وہ بھی یہ لے جائیں گے, تو وہ بھوکا رہ جائے گا. اس وقت مسئلہ پاکستانی عوام کو یہ ہے کہ آپ جو بھی ایک عام مڈل کلاس آدمی جو ہے, لوئر مڈل کلاس ہے, شاید جو ایک بالکل پور ہے اس اسٹیٹا میں آتا ہے, تو اس کے لیے تو میرا خیال ہے وہ تو شاید مانگ کے بھی کھا لیتا ہے, لیکن اصل مسئلہ پاکستان کی جو وائٹ کالر کلاس ہے اس کو پڑ گیا, اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں. اب میں ایوری تنہا یہاں کہتا ہوں کہ آپ بڑی زیادہ بھی لگا لیں ایوریج, تو آپ کی 30-40 ایوریج تنہا ہے, زیادہ اس سے زیادہ اوپر نہیں ہے. تو اس کے اندر آپ کے اگر آپ بل آپ لے لیں تو بجلی کا بل ہی شاید ہی کسی جگہ پر 14-15 ہزار, نارملی 20 ہزار آ رہا ہے, اور گیس وغیرہ ڈالو تو ایک عام آدمی کی جو سیلری ہے, جو سیلریڈ کلاس ہے, وہ تو سیلری اسی پہ اس کی چلی جاتی ہے. اب باقی مہینے کیا کرتا ہے یہ جب تک حکمران یہ سوچیں گے نہیں, بتائیں گے نہیں, یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے بجٹ بنائے. یہ ساری پاکستان کا بجٹ بناتے ہیں, لیکن ایک عام آدمی کا ذرا بجٹ بنا کے دیں نا اورنگزیب صاحب یہ. لیکن یہاں پر اورنگزیب صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب جس طرح وہاں مدد کی گئی ہے انڈیا پاکستان کے ساتھ, اسی طرح اب عوام کو اس محاذ پر بھی مدد کرنی, یعنی ہم ہی پیٹ کاٹیں. یہ جو محاذ ہے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ جو محاذ ہے بھائی یہ آپ نے صحیح کرنا ہے. اب اس سے زیادہ عوام آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے, آپ نے ان کے تو کپڑے بھی اتروا لیے ہیں. اب وہ پنجابی میں کہتا ہے کچھا بھی لوا لینا جے, مطلب اب عوام کے پاس رہ کیا گیا ہے کہ آپ کیا کس چیز کی مدد مانگ رہے ہیں, آپ نے انہیں کو مدد مانگنی. خیر وہ بات لمبی ہو جائے گی. بہرحال جی ایسے صاحب بلاول بھٹو نے بھی کہا ہے کہ سندھ طاس جو معاہدے پر حملہ ہے وہ نامنظور ہے. سندھ طاس معاہدے کے اوپر ابھی تک تاحال ان کی طرف سے جو معطلی ہے وہ تو برقرار ہے. جی بالکل, صورتحال اس طرح ہے کہ یہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے 60s میں آلموسٹ ہوا تھا, تو اس کو میں نے انڈین ایکسپرٹس بھی سن رہا تھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو کیسے یوز کریں گے. میرا خیال ہے پاکستان کے لیے یہ لمحہ فکری ہے. وہاں پر ان کے کور کمانڈر ہے, میں ان کی گفتگو سن رہا تھا, تو وہ ان کے بقول یہ ہے کہ جناب 3 دریاؤں جو ہیں
ان کا جو رخ ہے جس میں ستلج بیاض ہے اور راوی ہے وہ تو آلریڈی خیر انہوں نے اس پہ بنا لیے ہوئے اپنے وہ کیا کہتے ہیں ڈیمز وغیرہ اور پانی آلموسٹ انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے تو وہ جو ہے ڈاؤن سٹریم آتے ہیں تو آسانی سے آ جاتے ہیں. لیکن نیچرل جو رخ ہے جس میں آپ کا دریا سندھ دریا جہلم اور چناب وہ آپ سمجھیں کہ کشمیر سے اوپر سے ہوتا ہوا وہ ذرا ٹچ لیتا ہے اس کا جو بہاؤ ہے نا وہ آپ دیکھیں پشاور جو آپ کا پشاور کی طرف سے آتا ہے یعنی خیبر پختونخوا میں جو سندھ دریا سندھ پشاور تو نہیں خیبر پختونخوا کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے ہو کے کابل دریا کے قریب سے آتا ہے اور پھر کابل اس میں گرتا ہے تو اس کی جو نا وہ اوپر سے ہوتا ہوا وہ نیچے کی طرف آتا ہے. تو اب ان کا یہ تھا کہ اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے اور اس کو ٹائم لگے گا لیکن اگر بہت ایمرجنسی کریں تو 2-4 سال لگیں گے. لیکن انہوں نے ایک بات انہوں نے کی کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اور ہم یہ کریں گے جو انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا ہم یہ کریں گے وہ یہ کہ ہم کیونکہ ظاہری بات ہے ہم باؤنڈ ہے سنتاس معاہدے کے تحت. اچھا اب سنتاس معاہدے کو وہ کیسے مس یوز کرنا چاہتے ہیں ایک تو وہ مان نہیں رہے دوسرا مس یوز کیسے کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم سنتاس معاہدے کے تحت ہم باؤنڈ ہے کہ اتنا پانی ہم ان کو دیں گے چھوڑیں گے اور اتنا پانی ہمارے پاس آئے گا لیکن ہم یہ کیا کریں گے کہ ہم ڈیموں میں رکھ لیں گے جب گرمیاں آئیں گی تو ہم یہ پانی یعنی باقی جو سیزن ہوں گے اس میں ہم پانی روکے رکھیں گے تاکہ یہ بنجر ہو جائیں. لیکن جب برسات کا موسم آئے گا تو ہم یہ سٹور والا پانی ایک دم کھول دیں گے اپنے گیٹ اور ہم انہیں ڈبو دیں گے ان کی ایگریکلچر کو ڈبو دیں گے. یعنی وہ پلاننگ یہ کر رہے ہیں کہ جناب جب ہمارا دل چاہے گا ہم پانی روک لیں گے جب ہمارا دل چاہے گا ہم اسے ایز اے ویپن یوز کریں گے اور پاکستان کو برباد کریں گے. میرا خیال ہے ہمیں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. ایسے سب ماضی میں پاک بھارت چھوٹی موٹی جنگیں ہوتی رہی لیکن سنتاس معاہدے کی معطلی کے حوالے سے بات نہیں کی گئی اور نہ ہی سنتاس معاہدہ جو ہے وہ معطل ہوا. یہ جنگ باقی جنگوں کی نسبت سنگین ہے کہ دیکھیں دنیا میں مصباح سب سے بڑی جو جنگیں ہونی ہیں وہ پانی پر ہی ہونی ہیں. اور یہ بہت پہلے پریڈکٹ کر لیا گیا تھا. پانی ظاہری بات ہے پانی کے بغیر تو زندگی نہیں ہے. آپ کھانے سے شاید 2-3 دن زندہ رہ سکتے ہیں پانی سے تو شاید 24 گھنٹے بھی آپ نہیں گزار سکتے. بہت ہی ہوگا تو کوئی ایکسیپشنل کیس ہوگا کہ جو اس میں سے نکل جائے یعنی اس کے بغیر رہ لے. تو پانی جو ہے وہ وجود کی ایک لازمی حصہ ہے. آپ ایک انسانی وجود ہی آپ سمجھے کہ آلموسٹ 70-80% بلکہ 90% کہا جاتا ہے واٹر ہے سارا. تو جب پانی ہے تو اس کو دنیا بھر میں کچھ اصول اور قواعد و ضوابط ہیں پانی کے. دریاؤں کے دریا جو ہوتے ہیں وہ کسی ایک ملک میں نہیں بہتے وہ ظاہری بات ہے مختلف جو دریا ہوتے ہیں مختلف ممالک میں جاتے ہیں تو پھر ان کا ایک انٹرنیشنل ایک سسٹم ہوتا ہے. سسٹم یہ ہے کہ کوئی بھی ملک پانی نہیں روک سکتا. اچھا ٹھیک ہے وہ اگر کوئی دریا یا کسی دریا کے اوپر ڈیم بنائیں گے بھی تو وہ ان کو انشور کریں گے اس بات کو کہ وہ اس کی اینڈ ٹیل تک وہ چیزیں پانی جائے. یعنی یہ نہیں کہ آپ بالکل ہی کسی کو بنجر کر دیں گے. یہ تو ہے انٹرنیشنل آپ سمجھ لیں لا. اب انڈیا اس کو اگر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر جو دوسرا ملک ہے کیونکہ یہ ہمارا باہمی بالکل ہے لیکن اس میں گارنٹر کے طور پر آپ کا ورلڈ بینک آیا ہوا اور آپ میں سے کوئی ایک بندہ اس کو نہیں کر سکتا. انڈیا تو کسی معاہدے کو نہیں مانتا نا. تو جب وہ یہ کرے گا اور پاکستان کا پانی روکے گا تو پھر پاکستان جو اس کے ساتھ کرے گا وہ اس میں پاکستان بالکل حق بجانب ہوگا. اور اس میں برما پتر دریا جو ہے چائنا اس کی طرف سے ان کو بھی دو کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم برما پتر جو ہے وہ چائنا سے آتا ہے وہ انڈیا کا وہ بھی بند کر دیں گے تو پاکستان میں ٹوسٹ کر لے گا. ایک بڑا حصہ جو ہے وہ انہی نہری پانی اور ان پانی پر منحصر ہے اور یہ کیسے جسٹیفائی ہو سکتا ہے کہ ایک انتہا پسند ملک کی طرف سے جب اس کا دل چاہے گا وہ تب پانی روک لے گا اور جب اس کا دل چاہے گا وہ اس کو ویپن کے طور پہ استعمال کرے گا. کچھ جیسا بتا بھی رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لاز ہوتے ہیں تو وہ جو انٹرنیشنل لاز ہیں یا کچھ اصول و ضوابط ہیں تو وہ انتہا پسند ملک کے اوپر لاگو نہیں ہوتے. دیکھیں اب انڈیا ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے اب اس میں کوئی دو رائے نہیں. دنیا بھر میں یہ ٹیررزم کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں خود لوگ مارتے ہیں اور پھر مگرمچھ کے آنسو روتے ہیں کہ جناب ہم ٹیررزم کا شکار ہیں. تو انڈیا وہ اسٹیٹ ہے جو وایا افغانستان پاکستان کے اندر ٹیررزم کرتا رہا ہے. 1 لاکھ پاکستانی شہید ہوئے ہیں. کینیڈا امریکہ اور نہ جانے کہاں کہاں انہوں نے یہ قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہوا ہے. کشمیر میں دیکھ لیں جو کچھ انہوں نے کیا. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ یہ قواعد و ضوابط اگر مانتے ہوتے یہ جو آپ کا پہلگام کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ خود ہی الزام لگایا خود ہی فیصلہ کیا اور خود ہی اس کو کیری آؤٹ سزا کو کر دیا کہ یعنی آپ ہی مظلوم ہیں آپ ہی منصف ہیں اور آپ ہی آگے جلاد ہیں کہ جناب ہم نے یہ پورا کر دیا اور بدن یوں کر کے. تو یہ جو اس نے اپنا ایک رویہ اپنایا تھا یہ اس نے کوشش کی اپنی طاقت کے زور کے اوپر لیکن آگے سے جو اس کو گھونسے پڑے نا
تو اب اس کو سمجھ آ گئی کہ بھائی میں نے کہا نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. تو جو لوگ قانون کو اصول کو پسند نہیں کرتے یا اس پہ عمل نہیں کرتے, لاز کس کے لیے ہوتے ہیں؟ یہ جیلوں میں کون بند ہوتے ہیں؟ وہی لوگ ہوتے ہیں نا جو قانون کو نہیں مانتے. اسی طرح انٹرنیشنل لاز ہیں, انڈیا نہیں مانے گا تو پھر اس کو کوئی سزا دینے والا, ہم نے تو بھی دے کے دکھا دیا کہ بھائی یہ تمہیں پتہ چل گیا, اب دوبارہ کرو دوبارا کریں گے. وہ آج بھی کہا گیا اچھا کر کے دکھاؤ پھر ہم تمہیں دوبارہ کریں گے. اب انڈیا کو بھی پتا ہے کہ ہمیں پہلے ہی ہوا ہم دوبارہ بھی کر دیں گے. یہ کون سا اتنی بڑی بات ہے؟ دیکھ لیا انڈیا نے ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ وہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانیں گے, اور وہ کہیں نہ کہیں پھر ایک ضرورت پڑے گی. اگر نہیں مانیں گے تو پاکستان منوا لے گا. بالکل, اگر نہیں مانیں گے تو پاکستان نہیں مانے گا. آگے بڑھیں گے. ایسے سب جو جیل سے قیدی فرار ہوئے ہیں ان پر بھی بات کریں گے. کراچی جو سپرنٹینڈنٹ ملیح جیل ہے انہوں نے قیدیوں کے فرار ہونے کی جو ابتدائی رپورٹ ہے وہ بھی جاری کر دی ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہزاروں قیدی جو ہیں وہ زلزلے کے خوف سے انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے اور باہر نکلے ہیں, اور پھر رات کے 1:30 بجے کے قریب جو ہے وہ انہوں نے جو مین دروازہ تھا یا مرکزی دروازہ تھا وہ توڑا ہے. اور اس دوران جو ہے وہ 216 قیدی فرار ہوئے اور 78 کو انہوں نے پکڑا ہے. ابھی تک جو ہے وہ 138 قیدی فرار ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ساری کارروائی کو, اس رپورٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مصباح, یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ فکر انگیز پریشان کن ایک واقعہ ہے, اور پاکستان کی تاریخ میں, اس ملک کی تاریخ میں اس طرح کا واقعہ حال ہی کہیں آپ کو اور نظر آتا ہوگا. ایک دفعہ جیل توڑا تھا خیبر پختونخوا میں, لیکن یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور اس کے اندر جتنے بھی لوگ نکلے ہیں اس میں سنگین جو جرائم ہیں میں ملوث, اس میں آپ سمجھے کہ ٹیررسٹ لیول تک کے لوگ ہیں جو فرار ہیں. اب وہ فرار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پورا معاشرہ, اس میں صرف کراچی نہیں, وہ ظاہری بات ہے فرار ہیں, مجرم ہیں, سزا یافتہ ہیں اس کے اندر, اور وہ سزا یافتہ لوگ پورے معاشرے میں پھیل رہے ہیں. تو 200 ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے, 200 سے زائد. یہ تو آپ کو جیل والے بتا رہے ہیں نا. اب وہاں پر 3-4 ہزار لوگوں نے دروازہ توڑا. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مینجمنٹ تھی, اب ٹھیک ہے اس کو وہ ریلیٹ کر رہے ہیں زلزلے سے, اوکے, لیکن زلزلے کے اندر بھی ان کے ایس او پیز ہوتے ہیں کہ اگر زلزلہ آئے گا تو کس طرح ہم اس کو ڈیل کریں گے. ایسے تھوڑی ہے کہ وہ مین گیٹ تک پہنچ گئے. اب زلزلہ تو آ گیا نا, تو زلزلہ آنے کی وجہ سے آپ نے ان کو اگر فری بھی کرنا تھا تو جیل کے اندر جگہ ہوتی جہاں, وہ مین گیٹ تک کیسے پہنچے؟ وہ جو آپ کی وہ کون ذمہ دار ہے کہ وہ مین گیٹ پہ پہنچ گئے اور پھر اتنے لوگوں نے اس دروازے کو توڑا, اور توڑنے کے بعد پھر آگے فورس کھڑی ہوتی ہے. فورس اگر کوئی باہر آ جائے کسی کو جانے نہیں دیتی, اڑا دیتی ہے پکڑ کے. لیکن یہاں دیکھیں جی ایک قیدی مرا اور پھر وہ سارے نکل گئے ہیں. وہاں سارے ادارے موجود تھے, میں نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے, پولیس سمیت سارے موجود تھے. تو وہ مزے سے دیکھتے رہے سب کو کہ وہ بھاگ رہے ہیں. اتنا آسان سا کام ہے, مس مینجمنٹ, حیران ہوں. 3-4 ہزار بندہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جیل کے اندر آیا, وہ دروازے توڑ رہے تھے, وہ یہ کر رہے تھے. بس یہ پھر یہ سارا کیا کر رہے تھے؟ تو یہ تو آپ کا ایسے لگتا ہے کہ جیسے اب یہ ملک نہ ہوا, پتہ نہیں مذاق ہو گیا. جیلیں اس طرح توڑ کے ہزاروں بندے نکل جائیں گے توڑ کے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر آپ کو دیکھنا پڑے گا, ایک ہائی لیول آپ کو تحقیقات کرانی پڑے گی. یہ بہت بڑا کام ہے, بہت بڑی گیم اس کے اندر ہوئی ہے. اور وہ جو لوگ ہیں, اچھا اب دیکھیں وہ کیسے کہہ رہے ہیں, اچھا جی میں ان کے گھر والوں کو کہہ رہا ہوں, حکام کہہ رہے ہیں کہ وہ خود ہی پہنچا دیں ورنہ ہم ایکشن لیں گے. یار ان کی باتیں سن کے, ان کے لہجے سن کے مجھے تو ہنسی بھی آ رہی ہے اور افسوس بھی ہو رہا ہے کہ یہ ایسے آفیسرز آپ نے رکھے ہوئے ہیں. او بھائی دہشت گرد, ٹیررسٹ, قاتل, ڈاکو, وہ کراچی سے سارے پاکستان میں پھیل گئے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں اچھا جی ان کے گھر والوں کو ہم نے وارن کیا ہے کہ ان کو واپس چھوڑ دیں. اچھا وہ ایک ویڈیو بھی وائرل ہے سب اس وقت, وہ ایک ماں ہے, وہ اپنے بچے کو جو ہے وہ پولیس کے حوالے کر رہی ہے کہ وہ جیل سے قیدی فرار ہو گیا تھا تو یہ میں واپس نہیں آئی ہوں اس کو. یہ سارا نا یہ مینج کرتے ہیں چیزوں کو, ٹھیک ہے, تاکہ اس وقت یہ اتنا بڑا واقعہ ہے, اس کی سنگینی جتنی بھی کہی جائے کم ہے, لیکن اس کی سنگینی کو کم کرنے کے لیے اس طرح کے سین کر کے لوگوں کی توجہ ہٹاتے ہیں. لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ غیر محفوظ ہو گئے ہیں اہل کراچی, غیر محفوظ ہو گئے ہیں اہل حیدرآباد, غیر محفوظ ہو گئے ہیں پورا پاکستان, کیونکہ یہ سارے باہر ہیں اس وقت. اور اس کے اندر ٹیررسٹ بھی ہیں, اس کے اندر یعنی ہارڈنڈ کرمنلز بھی ہیں, ڈکیت بھی ہیں, قاتل بھی ہیں, وہ فری ہیں. اور آپ مزے سے بیٹھے ان کی ماؤں کو, ان گھر والوں کو کہہ رہے ہیں وہ آپ کو آ کے چھوڑ دیں. اچھا حسن صاحب, جیل انتظامیہ کی طرف سے پہلے جو ابتدائی معلومات تھیں, جو رپورٹس آ رہی تھی, ان میں یہ کہا گیا کہ زلزلے کی وجہ سے دیوار گری ہے جس کی وجہ سے قیدی جو ہے وہ فرار ہو گئے, اور اس کے بعد سندھ حکومت نے اس کی تردید کی ہے کہ کوئی دیوار نہیں گری.
تو آپ اگر جیل میں ہیں, انتظامیہ وہاں پہ موجود ہے, مینجمنٹ ہے, وہی یہ ساری خبریں باہر پہنچا رہے ہیں کہ جی دیوار ٹوٹ گئی, یا پھر اس وقت وہ اپنی بچت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, حالانکہ ہوا تھوڑی دیر کے لیے. وہ تو وہاں پہ موجود ہے. پہلی بات ہے, اگر جیل اتنا ہی کمزور ہے کہ ایک 4 پوائنٹ کے زلزلے سے اگر ایک دیوار گھر کے سارے بندے ہی باہر بھاگ گئے ہیں, پہلی تو یہ ہے, تو پھر تو وہ پورا نظام ہی جو ہے وہ تو دھکا لگا کے بھی گرا سکتا تھا. تو پھر اس طرح کی اتنی کمزور دیواروں کے اندر آپ نے پھر اتنے ہارڈنڈ کرمنل رکھے ہوئے ہیں, پھر یہ دیواریں بنانے والے تھے, ان کو پھر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کون سے مٹیریل سے یہ جیل بنا ہوا ہے, تو کیا یہ ساری جیل غیر محفوظ ہیں کہ اچھا, ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بعد میں جو رپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو دیوار ہے, دیوار نہیں بلکہ دروازے تک پہنچے ہیں, اور مین دروازے کو انہوں نے زور لگایا. میں تو یہ کہتا ہوں اندر اپنی بیرکوں سے اگر نکالا جاتا ہے تو اندر کوئی گراؤنڈ ہوتی ہے, وہاں پر جب نکالا جاتا ہے تو اوپر آپ کی پوری آپ کی سیکیورٹی کھڑی ہوتی ہے. ایسے تھوڑی ہے کہ ایک جھٹکا آیا ہے تو اس جھٹکے کی وجہ سے سارے نکل گئے ہیں, وہ مین گیٹ پہ آ گئے ہیں, پھر انہوں نے زور لگایا, اچھا پھر وہ آگے سے بھی نکل گئے ہیں. یہ بہت بڑا ایک خوفناک کام ہوا ہے وہاں جیل کے اندر. وہ جو باہر جو ہے وہ جیل کے باہر سی سی ٹی وی فوٹیج اتنے کیمراز لگے ہوتے ہیں, تو کہیں بھی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ فوٹیج آنی چاہیے. جب وہ جیل سے نکل رہے تھے دائیں بائیں, ظاہری بات ہے پرائیویٹ رہائشیں بھی ہوتی ہیں, وہ کہاں کھڑے تھے جی, انہوں نے فائرنگ بھی کی جی, ایک بندہ ہو گیا. مجھے اس کے اندر اتنی ایمبیگوٹی ہے, اتنا, اسے پنجابی میں کہتے ہیں ٹوپی ڈرامہ ہے, جو کہ وہاں کے جو اہلکار ہیں, وہاں کے جو اس وقت انتظامیہ جو پوری پاکستانی قوم کو بیوقوف بنا رہی ہے. صحیح, اور اس کے اوپر بھی ایک جو ہے وہ کمیٹی بننی چاہیے, اس کی بھی تحقیقات سامنے آنی چاہیے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آگے بڑھیں گے اور پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی بات کریں گے. آج علیمہ خان صاحبہ نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی ہے, انہیں کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ جیل سے جو احتجاجی تحریک ہے اسے لیڈ کریں گے. احسن صاحب, آپ علیمہ خان صاحبہ کی سٹیٹمنٹ کو, اور یہاں پر اگر تو یہ بانی پی ٹی آئی کی ہی سٹیٹمنٹ ہے, تو پھر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ کہ جو اس وقت کی نوعیت ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت پی ٹی آئی کا احتجاج کرنا مناسب وقت ہے, چونکہ اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے. دیکھیں, اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہ جیل سے اس کو لیڈ کرتے ہیں تو وہ لیڈ کیسے کریں گے, وہ تو جیل میں قید ہے. تو جب اس طرح کی تحریک چلتی ہے تو کئی مواقعوں پر اس طرح کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو مین لیڈرشپ ہے وہ آ کر آگے لیڈ کرے, اور جس طرح کی مووز ہیں وہ بنائے. کہیں آپ نے پیچھے ہٹنا ہوتا ہے, کہیں آپ نے آگے جانا ہوتا ہے, کہیں آپ نے بات چیت کرنی ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو عمران خان صاحب اس کو کیسے کریں گے, ایک تو امپورٹنٹ بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ بات تو واضح ہو گئی کہ عمران خان صاحب جو ہے نا, یہ جو بات کی جا رہی تھی کہ جناب کو مذاکرات ہو رہے ہیں یا کوئی ان کے باہر آنے کے چانسز ہیں, وہ نظر آ رہے ہیں کہ شاید اس طرح نہیں ہے, اور وہ دوبارہ احتجاج کی بات کر رہے ہیں. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہی تھی کہ جناب علیمہ خان صاحبہ کا کیا تعلق ہے, تو علیمہ خان صاحب کیا کریں گی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی پہ اعتبار نہیں ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ احتجاجی تحریک کو خود کریں. انہیں پتہ چل چکا ہے کہ باقی لوگ جو ہیں کمپرومائز ہیں, وہ یہ احتجاجی تحریک نہیں چلا پا رہے. کچھ دن پہلے آپ یہ کہہ رہے ہیں نا, سوری ٹنٹب, کہ بانی پی ٹی آئی جو وہ جیل سے تو اس کو لیڈ نہیں کر سکتے, تو یہ پوسیبل بھی کیسے ہے کہ وہ اپنا پیغام, ان کی ملاقات اسی وقت پہ ہو, اور پھر وہ انسٹرکشنز وہاں سے کریں کہ اب اگر آپ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں, اب آپ فلاں جگہ کا رخ کر لیں, اب آپ یہاں سے ایسے تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں اس میں کیسٹیگیٹ کیا گیا تھا, کی ہی سٹیٹمنٹ ہے, یہ بھی کنفرم نہیں ہے. اس میں کیسٹیگیٹ کیا گیا تھا بیرسٹر گوہر صاحب کو چند دن پہلے, بلکہ غالباً 1 یا 2 دن پہلے, جب انہوں نے مبارکباد دی تھی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے. تو ان کے لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ اس کے اوپر اپنا جو ہے وضاحت دیں, اور کوئی بیان وہ چاہتے تھے کہ ان سے کوئی ایسا بیان ہے جو اس کی مخالفت میں. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ اس کے حقدار ہیں, ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن یہ جو چیز ہے یہ پی ٹی آئی کے حلقوں میں شاید اس طرح پسند نہیں کی گئی. اب اس کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی ہے, بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں غالباً انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ جناب اب جو ہوں گے عمران خان صاحب جو ہوں گے وہ چیئرمین تو پارٹی کے نہیں ہوں گے, لیکن جیل میں چونکہ چیئرمین تو بیرسٹر گوہر ہیں, تو بیرسٹر گوہر صاحب نے لیڈ کرنی تھی, تو بیرسٹر گوہر صاحب تو لیڈ نہیں کر رہے, نہ ان کو کہا گیا, تو کون کرے گا. تو انہوں نے کہا جی کہ اب عمران خان صاحب جو ہوں گے نا وہ پیٹرن ان چیف ہے پارٹی کے. اب یہ سمجھ نہیں آتا کہ پیٹرن ان چیف کا عہدہ ان کو کس نے دیا. اگر بیرسٹر گوہر صاحب ہیں, کوئی میٹنگ ہوئی ہے, نہیں ہوئی, کسی نے کوئی فیصلہ کیا گیا, اگر فیصلہ ہوا ہے تو کتنے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ پیٹرن ان چیف ہوں گے, اور لاء کے مطابق کیا پیٹرن ان چیف وہ بن سکتے ہیں, وہ تو جیل میں قیدی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ ایک سزا بھگت رہے ہیں, تو ایسے میں کیا پیٹرن ان چیف بن سکتے ہیں.
کہ خود ہی فیصلہ کر لیا اور خود ہی فیصلہ کر لیا ہے تو اس کی کیا اخلاقی اور قانونی حیثیت کیا ہے, ایک تو یہ دیکھنا پڑے گا. دوسری بات ہے انہوں نے جو بات کنوے کی اور جو ہم تک آئی ہے تھرو میڈیا ان کی لیڈرشپ کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ جناب عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ اس ساری مہم کو دیکھیں گے, اور جو پیٹرن چیف ہوں گے وہ عمران خان صاحب ہوں گے, چیئرمین جو ہوں گے گوہر صاحب ہی ہوں گے, لیکن وہ اس کو ڈیل ہی نہیں کریں گے. وہ چیئرمین ڈیل نہیں کریں گے, یا تو بانی پی ٹی آئی ڈیل کریں گے یا پیٹرن عمر چیف کا ایوب عہدہ صاحب کریں گے, ٹھیک ہے نا, اور یا پھر علیمہ صاحبہ کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے جتنے بھی باقی لوگ ہیں, جتنے بھی اسٹالورٹس ہیں, لیڈرز ہیں, اس پر بانی پی ٹی آئی کو کسی پہ اعتبار نہیں اس دفعہ کی جو موو چل رہی ہے. صحیح. اور انہوں نے عمر ایوب صاحب کو کہا ہے, حالانکہ عمر ایوب صاحب کا بھی بہت سارے ان کے کلیشز آپس میں بھی چل رہے تھے, تو اب عمر ایوب صاحب جو ہے نا وہ اندر سے جو بھی ہدایت آئیں گی وہ بتائیں گے کہ کیا ہوگا. اس کا مطلب ہوا کہ میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ جو اندر سے ہدایت کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ بطور پیٹرن ان چیف اس احتجاجی تحریک کو لیڈ کرتے ہیں تو وہ اندر سے جو ہدایت آئے گی وہ کیسے بر وقت پہنچے گی؟ ملاقات یہ تو ملاقات ہی نہیں ہو پاتی, کیونکہ وکلا کی ملاقات نہیں ہوتی, فیملی کی ملاقات نہیں ہوتی. یہ علیمہ صاحبہ بتائیں گی. اور دوسری بات ہے کہ یہ بانی پی ٹی آئی کا یہ اچھا فیصلہ کہ آپ جیل سے باہر ایوب صاحب بتائیں گے نا, یہ تو عمر ایوب صاحب بتائیں گے کہ وہ کیسے ملاقات کریں گے. میں نے تو کہا کہ پاسبلٹی اتنی زیادہ نہیں ہے, جب موومنٹس چلتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کو اگر یوں سمجھ لیں کہ بانی پی ٹی آئی نے شاید یہ جھگڑا ختم کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس کے اندر ہوتا ہے کہ جی پارٹی کا چیئرمین وہ ہے, وہ کہتا ہے جی میں نے اچھا کام کیا ہے, یا آپس میں جو لڑائی ہے انہوں نے کہا جی میں ہی لیڈر ہوں. اب ظاہر بات ہے وہ چیئرمین تو ہو نہیں سکتے پارٹی کے لا کے مطابق, یا جو بھی ان کی پارٹی قوانین ہے جو اس وقت ہمارے یہاں پر پریویلنس ہیں. تو اب انہوں نے کہا جی میں پیٹرن چیف ہوں, چلو جی میں ہیڈ ہوں. ظاہر بات ہے لیڈر تو وہی ہے, وہ ہیڈ ہوں جی میں, اوکے. اب کوئی بات نہیں کرے گا, اب میں جس کو کہوں گا پیٹرن چیف جس کو کہے گا, میں عمر ایوب کو کہہ رہا ہوں تو پھر سمجھو وہ ہے. تو بیرسٹر گوہر صاحب چاہے چیئرمین ہے, حالانکہ پارٹی کا چیئرمین فیصلہ کرتا ہے, اچھا وہ ہیں لیکن وہ سائڈ پہ ہوں گے. اب آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ اس میں مائنس ہو گئے ہیں پارٹی کے چیئرمین, ان پہ شاید جو اس وقت بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو اعتبار نہیں رہا, اور انہوں نے وہ عمر ایوب صاحب کو دے دیا کہ جناب وہ کریں گے, یا ان کو ان کی صلاحیتوں پہ اعتبار نہیں ہے. صحیح. اور دوسری بات ہے کہ اس میں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں ان کا جو اصل گروپ ہے یا جو ان کی شخصیت وہ ڈومینیٹ کر گئی ہر طرف, کیونکہ باقی سب کو تو آؤٹ کر دیا علیمہ خان صاحبہ نے. بیرسٹر گوہر صاحب ہی تھے نا, تو بیرسٹر گوہر صاحب ہی گئے اس میں سے. اگر آپ کہنے نا کہ ان کی شخصیت جو ہے وہ شاید ڈومینیٹ کر گئی ہے, اگر تو وہ لیڈ کرتی ہیں اس احتجاجی تحریک کو, یا اس میں کہہ تو دیا بانی پی ٹی آئی کہ وہ خود ہی دیکھیں گے, لیکن ان کا کردار بڑا پرومیننٹ ہوتا ہے علیمہ خان صاحبہ کا, کہ کوئی احتجاجی تحریک پیش ہوتی ہیں تو پھر جو مرضی کر لیں, جو کردار آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے, آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. سب سے ہیوی ویٹ اگر پارٹی میں عمران خان کے بعد اس وقت کوئی نظر آ رہا ہے وہ علیمہ خان صاحبہ ہی ہیں, بغیر کسی عہدے کے. انہیں کسی عہدے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا, فیملی ممبر ہے نا, اور فیملی ممبر جو وہ ڈومینیٹ کرتا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر, ٹھیک ہے, وہ اس میں ڈومینیٹ کر رہی ہیں. اور اسی طرح اب عمر ایوب صاحب کے پاس چلا گیا, بیچ میں بیرسٹر گوہر صاحب جو ایک سمجھیں کہ آپ ایک لفظی سا عہدہ ان کے پاس تھا, عملاً تو ویسے مجھے نہیں لگتا کہ ان کی بات بھی کوئی مانتا ہے. عمران خان صاحب کی موجودگی میں شاید ایک آپ سیریمونیل سا عہدہ انہوں نے ان کو دیا ہوا ہے, وہ بھی میرا خیال ہے اب ایکسپوز ہوگی ساری بات, کہ اب احتجاجی تحریک میرا نہیں خیال کہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب سے ہی چلا سکتے ہیں, اس لیے ان کو بیچ میں سے انہوں نے مائنس کیا. عمر ایوب صاحب کو کہا کہ جی آپ چلا کے دکھائیں, ٹھیک ہے, اور کبھی وہ کہتے تھے گنڈا پور صاحب کو کہ جی وہ چلا دیں. تو آہستہ آہستہ انہیں سب کا پتہ چلتا جا رہا ہے کہ موومنٹ نہیں چل سکتی, پولیٹیکل موومنٹ. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جتنے بھی ہیں نا ان میں سے سب سے جو ہلکا بندہ ہے نا, جو بالکل ہی نہیں چلا سکتا, وہ عمر ایوب صاحب خود ہے. اچھا, تو جو سب سے ہلکا بندہ ہے اسی کو جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی نے منتخب کر لیا. بہت شکریہ یاسین صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے حد شکریہ. فی الوقت مجھے دے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نے